الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تقدیر کے انواع اور اقسام پر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی، کیونکہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے جو بحث چھیڑی ہے اس بحث میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتلایا ہے کہ ہم لوگ لوح اور قلم پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور لوح میں جتنی ساری چیزیں لکھی گئی اس پہ بھی ہمارا یقین ہے۔ جب ہم نصوص شریعت کو کھنگالتے ہیں، ان کا استقراء کرتے ہیں، تتبع کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسے ایک حدیث ہے کہ جب بچہ جنین اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور 4 چیزیں لکھ دو۔ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، فَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعٍ، 4 چیزوں کا اسے حکم دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کی عمر لکھ دو، اس کا رزق لکھ دو، وہ صالح ہوگا یا شقی ہوگا یہ بھی لکھ دو۔ ٹھیک ہے شباب؟ تو جب ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں لکھی گئی ہیں، تو پھر یہاں پہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس حدیث کو دیکھ کر کے تو یہی اندازہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی تقدیر ابھی نہیں لکھی گئی ہے، اب لکھی جا رہی ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو رہا ہے تب۔ ٹھیک ہے شباب؟ اسی لیے تمام نصوص کو یکجا کرنے کے بعد ہم جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ تقدیر کے انواع و اقسام ہیں۔ تقدیر کی سب سے پہلی قسم ہے وہ تقدیر جو تمام مخلوقات کے لیے متعین کی گئی ہے، یعنی جسے قدر عام کہتے ہیں۔ یہ تقدیر کون سی ہے؟ یہی وہ تقدیر ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا اکتب، فقال ما اکتب یا ربی، قال اکتب کل ما یجری کل ما کائن الی یوم القیامہ۔ سمجھے نا شباب؟ یہ تقدیر عام ہے، القدر العام اس کو کہتے ہیں۔ دوسری تقدیر ہے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی ذریت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا ہے، اور اس تقدیر کی طرف اشارہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ حدیث میں کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نہ وہ پھل کھائے ہوتے تو جنت سے ہم لوگوں کو نہ نکلنا پڑتا۔ وہ حدیث کچھ ذہن میں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنت میں وہ پھل کھائے جس کے نتیجے میں آپ دنیا میں آئے اور ہم لوگ بھی دنیا میں آئے۔ اگر آپ وہ پھل نہ کھائے ہوتے تو نہ آپ دنیا میں آتے نہ ہم دنیا میں آتے۔ ٹھیک؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا هل وجدت فی التوراۃ وعصى آدم ربہ فغوی، کیا آپ نے اپنے تورات میں اس چیز کو نہیں پایا ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، فغوی؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں یہ چیز تو ہماری تورات میں موجود ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کے بعد جواب کیا دیا؟ افتلومنی علی ان عملت عملا كتبه اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنہ،
حدیث کے الفاظ دیکھنا، قبل ان یخلقنی باربعین سنہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم مجھے ایسی چیز پہ ملامت کرتے ہو جس چیز کو میں نے کیا، حالانکہ میری تخلیق سے 40 سال پہلے ہی وہ چیز میرے نصیب میں لکھ دی گئی تھی، میرے تقدیر میں لکھ دی گئی تھی۔ سمجھ گئے شباب؟ اب اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی تقدیر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40 سال پہلے لکھی گئی۔ سمجھے شباب؟ ابھی اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ جو مختلف نصوص وارد ہوئے ہیں، ایک تو قلم نے پوری تقدیر کو لکھ دیا، پھر آدم علیہ السلام ہر ایک چیز کو قلم نے لکھ دیا، تو کیا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت نہیں شامل تھی؟ بالکل شامل تھی۔ ٹھیک ہے شباب؟ تیسری تقدیر ہے جس کو ہم تقدیر عمری کہتے ہیں، یعنی ہوا تقدیر عمری ہوا تقدیر المختص بکل انسان، ہر ایک انسان کی تقدیر۔ سمجھ رہے شباب؟ یہ کب لکھی جاتی ہے؟ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، روح پھونکتے ہیں اور 4 کلمات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ دو۔ رزق، اس بندے کی دنیا میں زندہ رہنے کا وقت اس بندے کا، اس کا عمل کہ وہ کیا کرے گا، اور پھر وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ یہ حدیث بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ ٹھیک، تیسری قسم ہو گئی تقدیر کی۔ پہلی قسم کیا ہو گئی؟ تقدیر عام۔ دوسری قسم کیا ہو گئی؟ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی تقدیر، اور یہ کب لکھی گئی؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40 سال پہلے۔ ٹھیک ہے؟ تیسری قسم ہو گئی تقدیر کی تقدیر عمری۔ تقدیر عمری کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جو اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، روح پھونکنے کے بعد اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ چوتھی تقدیر ہے تقدیر حولی۔ تقدیر حولی جو سال میں 1 مرتبہ لکھی جاتی ہے، ہر سال میں۔ یہ کب ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ لہذا لیلۃ القدر میں تقدیر لکھی جاتی ہے، سال بھر میں جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں لکھا جائے گا۔ یہ 4 چیزیں سمجھ لیے شباب۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی ساری مرتبہ تقدیر کیوں لکھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ یہ پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے پڑھایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے مٹاتا ہے، اور جو چیز چاہتا ہے لکھتا ہے، ثبت کرتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ ایک حدیث آپ پڑھے ہوں گے، بہت ہی مشہور حدیث، لا یرد القدر الا بالدعاء، کہ تقدیر صرف دعا سے پلٹ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ مشائخ، تقدیر صرف دعا سے پلٹ سکتی ہے۔ اسماعیل تم کہاں پہ ہو؟ تو کچھ اردو جاننے والے لوگ ہیں تو تم اسپیکر آن کر دو، وہ لوگ بھی سنیں، بہت فائدے کی چیز۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کرنے کی وجہ سے ہماری تقدیر میں الٹ پھیر ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لا یرد القدر الا بالدعاء۔ ٹھیک ہے نا؟
تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تقدیر میں الٹ پھیر ہو سکتا ہے. لا يرد القدر الا بالدعاء کی حدیث. اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی نے جب قلم سے کہا پہلی مرتبہ لکھنے کے لیے، لوح محفوظ میں جو چیز موجود ہے اس میں کبھی تغیر اور تبدل واقع نہیں ہوتا. قلم نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے جو کچھ ہونے والا ہے، تو اس میں تغیر اور تبدل کا امکان نہیں ہے، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے. تو ہم اشکال میں پڑ گئے. اشکال اور پریشانی یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور لوح محفوظ کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں کسی چیز کا تغیر اور تبدل ممکن نہیں ہے. سمجھ رہے شیخ آفاق؟ تو ظاہر سی بات ہے حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات تو کہی نہیں ہے. تو پھر کیا دونوں میں، حدیث میں اور لوح محفوظ کے سلسلے میں جو نصوص وارد ہوئے ان میں کوئی تعارض ہے یا تعارض نہیں ہے؟ تعارض نہیں ہے. جتنی بھی تقدیرات ہیں تقدیر عام کے علاوہ، چاہے تقدیر حولی ہو جو ہر سال لکھا جاتا ہے لیلۃ القدر میں، یا پھر تقدیر عمری ہو جو انسان اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 4 مہینے ہونے کے بعد اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یا پھر تقدیر آدم اور ان کی ذریت ہو جو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 40 سال پہلے لکھی گئی ہے. جتنا بھی تغیر اور تبدل ہوتا ہے انہی چیزوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے شباب؟ لوح محفوظ میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان، چلو علی سبیل مثال اسماعیل ہے. اسماعیل جو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے 4 مہینے کے ہوئے، اسماعیل کے بارے میں لکھ دیا گیا کہ اسماعیل 50 سال کی زندگی پائیں گے. 50 سال کی کم ہے اسماعیل، 70 سال کر دیتے ہیں بھائی، کہ اسماعیل کی زندگی 70 سال کی ہوگی. یہ لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیں. 70 سال کی زندگی اسماعیل کے بارے میں لکھ دی گئی. اب اسماعیل نے صلہ رحمی کی اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ، اچھا برتاؤ کیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اس کے عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو صلہ رحمی کرنے کی پاداش میں اسماعیل کی عمر 1 سال اور بڑھ گئی. ٹھیک ہے شباب؟ تو 70 سال کے بجائے 71 سال ہو گیا. ہوا نا جب 1 سال بڑھا؟ 1 منٹ ہولڈ. تو جو تغیر اور تبدل واقع ہوا تقدیر میں صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے، وہ ہے تقدیر عمری یا تقدیر حولی. ٹھیک ہے؟ اس میں تغیر اور تبدل واقع ہوتا ہے. یہ تغیر اور تبدل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں یہ ساری چیز تحریر ہے کہ فرشتے جا کر کے اسماعیل کی جب عمر لکھیں گے تو وہ 70 سال لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ لوح محفوظ میں ثبت ہے. پھر اسماعیل صلہ رحمی کریں گے، ان کی عمر 1 سال اور زیادہ ہوگی، لہذا اسماعیل کی زندگی 71 سال کی ہوگی. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں. تو جتنی بھی تقدیرات ہوتی ہیں، چاہے وہ تقدیر حولی ہو چاہے تقدیر عمری ہو، یہ تقدیر لوح محفوظ کے خلاف نہیں ہوتی. بات سمجھے شیخ؟ جی
کیوں نہیں تمہاری تقدیر چینج ہوئی؟ اسی لیے جو نصوص ہیں، نصوص میں یہ بتلایا گیا کہ تقدیر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے لوح محفوظ، دوسرا ہے تقدیر عمری، یا تیسرا تقدیر عمری۔ تقدیر عمری میں تغیر ہوا یا نہیں ہوا؟ بس ایک منٹ، تقدیر عمری میں تغیر ہوا؟ لا یرد، جیسے کہ لا یرد القدر الا بالدعاء، آپ نے دعا کیا، جو پریشانی آنے والی تھی تقدیر عمری میں جو لکھی تھی یا تقدیر حولی میں جو لکھی تھی، جو پریشانی آنے والی تھی، دعا کی وجہ سے وہ پریشانی ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی نا وہ پریشانی ختم؟ تو دعا کی وجہ سے جو تقدیر ثبت کی گئی تھی اس میں تغیر اور تبدل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک منٹ، تغیر اور تبدل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تغیر اور تبدل واقع ہوا دعا کی وجہ سے۔ کیا انسان کی اصل تقدیر بدل جاتی ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے؟ قطعاً نہیں، کیونکہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں، ساری چیزیں، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکنات، سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا ام الکتاب لوح محفوظ میں کوئی تغیر اور تبدل کبھی نہیں ہوتا۔ جو کچھ تغیر اور تبدل واقع ہوتا ہے یہ تقدیر عمری اور تقدیر حولی میں۔ کلیئر ہے شباب؟ بس اسی پہ اپنے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ جو درس شروع کیا جائے گا وہ ہوگا عرش اور کرسی کے بارے میں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال ہے؟ جی کوئی؟ ہاں اسماعیل، جو تمہارے پاس رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس کوئی سوال؟ ٹھیک، السلام علیکم۔